بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور عادی تھا، ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی اور ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے پاس ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو بھی دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے سے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا ہوں، مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے پر سے نظر پڑی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز آئی، مجھے سنائی دی کوئی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جا، تو ان جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا اور وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پھر درخواست کی کہ اس اژدہے سے مجھے بچا لیجیے۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ میرے سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے تو اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا بھاگا اس پر گیا، وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گیا اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسے خوبصورت بچے نکلنے لگے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔
اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفتن میری نگاہ اپنے اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، یہ تو میرا ابا ہے، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹھی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، میرے ابا جان، میرے ابا جان۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم قرآن پاک کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن پاک کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا ہے جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی نہ کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جلہ شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن سے پوچھا، جوانمردی کیا ہے؟ فرمایا، دین کی حفاظت، نفس کی بزرگی، نرمی کی عادت، ہمیشہ احسان کی عادت، حقوق کی ادائیگی۔ کسی شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ کرم کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بے مانگے عطا کرنا۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہیں۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے آخر میں احسان نہ جتایا جائے۔ لوگوں کو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں ہیں، تکبر، حرص، حسد۔ تمہارے لیے غور ضروری ہے، اس لیے کہ تفکر قلب بصیر کی زندگی ہے۔ وہ بے ادب ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، وہ بے مروت ہے جس کے پاس ہمت نہ ہو، اور وہ بے حیا ہے جس کے پاس دین نہ ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہترین مالداری قناعت ہے اور بدترین فقیری دولت مندوں کے سامنے سر جھکانا ہے۔ مزاج ہیبت کو ختم کر دینا ہے، اور خاموش انسان کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے۔ فرصت بہت جلد ختم ہوتی ہے اور بہت دیر میں پلٹ کر آتی ہے۔ تم جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تم سے مصاحبت کریں، اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو۔ قریب ہے کہ جس کو دوستی نزدیک کرے، چاہے رشتے کے اعتبار سے وہ دور ہو۔ جو ہمیشہ مسجد میں آمد و رفت رکھے گا، اس کو درج ذیل 8 فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ قرآن کی کسی بحکم آیت سے فائدہ مند دوست، نئی بات، رحمت جو اس کے انتظار میں ہوگی،
ایسی بات جس سے اس کو ہدایت ملے، ایسا کلمہ جس سے ہلاکت سے بچ جائے، ترک گناہ اور ازرو شرم، ترک گناہ ازرو خوف الہی۔ جو شخص تقوی الہی کو پیشہ بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتنوں سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے عمر کی اصلاح کر دیتے ہیں، اس کی ہدایت کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کی دلیلوں کو کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے چہرے کو نورانی کر دیتے ہیں، اس کی خواہشات پوری کر دیتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن پر اللہ اپنی نعمتوں کو نازل فرماتا ہے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پر کسی کام کو مقدم نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لمبی امیدوں سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ نعمتوں کو تمہاری نظر میں حقیر بنا دیتی ہیں اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کے پاس مال و جان میں اللہ کا کچھ حصہ نہ ہو، اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا، امام صاحب یہ تو بتلائیں کہ صحیح معنوں میں عارف باللہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا، سائل تو نے بہت اہم سوال کیا ہے، میرا جواب بھی سن لے کہ صحیح معنوں میں عارف باللہ وہ ہے جو اہل کلمہ کی زیادہ تعظیم کرے۔ خاک کی مخلوق انسان تو زیادہ سے زیادہ خاک کا ایک پتلا ہے، البتہ ایمان کا نور جب اس کے سینے میں داخل ہو جائے تو پھر وہی خاک کا پیکر بعض نوریوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم، کم سے کم حق پر جو تم پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو۔